بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ایام تشریق ہر نماز کے بعد بلند آواز سے مردوں کے لیے اور پست آواز سے مستورات کے لیے تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا چھری چلانے کے لیے تو اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ مینڈا لے کر پہنچ جائیں اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈے کو لٹا دیں۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، چھری چلانے لگے، تو جبریل علیہ السلام زور سے بولے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو انہوں نے پھر زور سے پڑھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور وہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا لٹا دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا دیا، اسماعیل علیہ السلام جب یہ منظر دیکھا تو پھر وہ بول اٹھے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے اور ساری تعریفیں اس کی ہیں۔ تو یہ جبریل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے کلمات کو اکٹھا کیا تکبیرات تشریق میں۔ ہر نماز کے بعد ہر مسجد میں آواز گونجے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، اب بھوک لگی ہو نا، بھوک بڑی سخت لگی ہوئی ہے، بڑی سخت، اور کھانا کیا ہے؟ بالکل سادہ، چٹنی روٹی، تو ہر لقمے میں مزہ آئے گا، ہر لقمے میں مزہ آئے گا۔ اور اگر کھانا بہت عمدہ ہے، کھانا بہت عمدہ ہے اور بھوک ہے کوئی نہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، بھوک کا نام و نشان نہیں، تو پھر آدمی اول تو کھائے گا نہیں، کھائے گا اگر کسی کے کہنے سے، اصرار کرنے سے، تو بڑا بے دلی سے، ایسے بے دلی سے ایسے تھوڑا سا کھائے گا بس، اور وہ ایسے ہی ناک چڑھائے گا، باتیں بنائے گا، اصل میں بھوک نہیں ہے۔ تو تکبیرات تشریق جو پڑھنا ہے وہ کس سے پڑھنا؟ شوق سے پڑھنا، جوش سے پڑھنا، جذبے سے پڑھنا، محبت سے پڑھنا۔ دیکھو اپنا بیٹا نا، اپنا بیٹا ہو کالا کلوٹا، موٹی ناک، موٹے ہونٹ، چپٹی ناک، ماں کہتی ہے میرا چاند، میرا لال، میرا موتی، میرا ہیرا، میرا لڈو، اور پڑوسی کا بیٹا کتنا ہی خوبصورت ہو، کہتی دفعہ ہو جائے۔ مسئلہ تعلق کا ہے، مسئلہ محبت کا ہے، مسئلہ دل کا ہے کہ دل کدھر کو ہے، دل کدھر ہے۔ ہاں، پڑوسی کے بیٹے کے رونے کی آواز آئے نا تو کیا ہے؟ دماغ پہ چوٹ لگتی، اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آئے تو دل پہ چوٹ لگتی، دل پہ چوٹ لگتی، دل۔ تو تکبیرات تشریق جو پڑھنا ہے وہ ڈھیلا ڈھیلا نہیں، پست آواز سے نہیں، بجا نہیں، سستی سے نہیں، جوش سے، جذبے سے، جوش سے، جذبے سے، زور سے، بلند آواز سے، شوق سے کیا پڑھنا؟ اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ معانی کو سمجھیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، واہ واہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، دل سے سمجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سب سے، کوئی بڑا نہیں ہے، جھوٹ ہے، بڑا افسر، بڑا وزیر، بڑا ڈاکٹر، بڑا مالدار، بڑا تاجر، بڑا زمیندار، بڑا سردار، بڑا چودھری، سب جھوٹ، سب دھوکہ، کوئی بڑا نہیں ہے۔ بڑائی صرف ایک اللہ کی ہے، بڑائی صرف کس کی ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں۔ مطلب سمجھیں، ہم جو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، لا رافع الا اللہ، لا خافض الا اللہ، لا قابض الا اللہ، لا باسط الا اللہ۔ جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں سب رکھو یہاں پر، وہ ایک ہے بس، وہی ہے حفاظت کرنے والا، وہی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا، وہی ہے صحت دینے والا، وہی ہے مسئلے حل کرنے والا، وہی ہے کام بنانے والا، وہی ہے نفع دینے والا، وہی ہے نقصان سے بچانے والا، وہی ہے پریشانیوں سے نکالنے والا، اور کوئی نہیں ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے کہیں ہم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر کہا اللہ سب سے بڑا ہے، پھر کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے اور ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ توبہ، آج جہاں دو بیٹھے نا، تین بیٹھے گھر میں، دکان، دفتر، بازار، تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ کپڑوں کی، جوتوں کی، برتنوں کی، کھانوں کی، گاڑیوں کی، چیزوں کی، موبائل کی، ٹائل کی، پتھر کی، سب جھوٹ، سب جھوٹ، سب کوڑ کباڑ، کوئی تعریف نہیں، ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ساری کی ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ ہاں، یہ دن جو ہے نا، یہ ذی الحجہ کے دن کس کے ہیں؟ تکبیرات کے دن ہیں۔ بعض صحابہ جب بازار جاتے تھے ان دنوں میں بعض صحابہ بازار جاتے تو زور سے ایک دوسرے کو دیکھ کر پڑھتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سننے والے بھی کہتا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کے زمانے میں بازاروں میں ان دنوں میں تکبیرات کا شور ہوتا تھا، تکبیرات کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ ہاں، یہ اللہ کی بڑائی۔ اب عید کا دن ہے، عید پڑھنے جا رہے ہیں، ہاں دیکھو سب ماشاءاللہ عید پڑھنے آئیں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک راستے سے آؤ اور دوسرے راستے سے جاؤ، اور کیا پڑھتے ہوئے آؤ؟ کیا پڑھتے ہوئے جاؤ؟ بلند آواز سے۔ ابھی آپ عید پڑھنے آؤ گے، زور سے پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ بیٹے سے کہو بیٹا زور سے پڑھو، بھائی سے کہو بھائی زور سے پڑھو بھائی، ہاں جو بھی ساتھ آپ کے چل رہے ہیں بھئی بلند آواز سے پڑھو، ڈھیلا نہیں پڑھنا، ڈھیلا نہیں، پست آواز سے نہیں، جوش جوش جوش، جذبہ، شوق، سارے راستے تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے آئیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہاں، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی بڑائی بولو۔ یہ دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوگا نا، جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی بڑائی ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، جب دل اس سے بھرا ہوا ہوگا پھر جوش سے پڑھے گا، جذبے سے پڑھے گا۔ اور اگر دل میں پیسے کی عظمت، دنیا کی عظمت، گاڑیوں کی عظمت، چیزوں کی عظمت، عہدوں کی عظمت، وزارتوں کی عظمت، دنیا، دل کی دنیا جو ہے وہ دنیا کی عظمت سے بھری ہوئی ہے، دنیا کے شوق سے بھری ہوئی ہے، اول تو تکبیرات تشریق پڑھنے نہیں لگا، اگر پڑھے گا نا تو ایسے ڈھیلا اللہ اکبر لا الہ، ایسے پڑھے گا جیسے کوئی سنی نہ لے گئے ہیں۔ دیکھو حج پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ حج پہ جائے،
اللہ قبول فرمائے, اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. عمرے پہ جا رہے ہیں, احرام باندھا ہے, اب کیا ہے تلبیہ. تلبیہ اور تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے کہ تلبیہ کیسے پڑھو؟ جوش سے. تلبیہ کیسے پڑھو؟ شوق سے. تلبیہ کیسے پڑھو؟ بلند آواز سے, پست آواز سے نہیں. تلبیہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جوش ہو, جذبہ ہو, شوق ہو, شوق ہو, بلند آواز ہو, پست آواز سے نہیں. اب جی اگر دنیا کی عظمت دل میں تو تلبیہ پتہ کیسے پڑے گا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک. او بھائی آواز بلند کر, جوش سے پڑھ. کئی سال پہلے عمرے پہ جا رہے تو اب بس جا رہی جدے سے مکہ, سارے عمرے والے بیٹھے ہوئے, سارے عمرے والے سب چپ کر کے بیٹھے. میں آخر میں بیٹھا ہوا تھا. اب میں دیکھو کوئی پڑھ ہی نہیں رہا, میں پڑھ رہا ہوں کوئی پڑھ ہی نہیں رہا. میں نے زور سے پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب میں نے زور سے, بہت زیادہ زور سے اس لیے پڑھا کہ یہ سارے پڑھنا شروع کرے. اب بجائے پڑھنے کے میری طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں, مولوی صاحب کیوں ہے؟ اور میں نے کہا بھائی پڑھو, تلبیہ زور سے پڑھو. چپ. وہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا اس سے میں نے جھنجھوڑا, میں کہا پڑھ بھائی تلبیہ. اب اس نے پڑھنا شروع کیا لبیک اللہم لبیک لبیک. اور میں کہا بھائی آواز نکال. ہاں اصل مسئلہ جو ہے نا, سچی بات ہے, گڑبڑ اندر ہے. گڑبڑ کہاں ہے؟ یہ دل جو ہے نا, یہ آج گڑبڑ ہوا ہوا ہے. پیسے کی عظمت, دنیا کی عظمت, چیزوں کی عظمت, گاڑیوں کی عظمت, عہدوں کی عظمت, وزارتوں کی عظمت, صدارتوں کی عظمت, کرسیوں کی عظمت, یہ اندر گھسا ہوا ہے. اس لیے تلبیہ جوش سے نہیں نکلتا, تکبیرات تشریق جوش سے نہیں نکلتی. تلبیہ کیا ہے؟ فرما بردار بیٹا ہو نا, فرما بردار بیٹا, تو جب ابا جی آواز دیں گے تو بیٹا کہے گا جی ابا جی, جی ابا جی, جی ابا جی, ابا جی آئے, ابا جی آئے. وہ ایک دفعہ نہیں کہے گا, وہ 4-5 دفعہ ابا جی, ابا جی آئے, ابا جی آئے, ابا جی, ابا جی, جی ابا جی. فرما بردار نوکر ہوگا نا, تو جب اس کا مالک آواز دے گا وہ کہے گا جی سر, جی سر, جی سر, جی سر, حاضر جناب, حاضر حاضر. وہ 4-5 دفعہ کہے گا. تو تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر, اے اللہ میں حاضر. ہاں ایک دفعہ نہیں, بار بار, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں, اللہ جی میں حاضر ہوں, اللہ جی میں حاضر ہوں, جو تیرا حکم ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو میرے بھائیو, یہ دن جو ہیں یہ کس کے ہیں؟ اللہ کی بڑائی کو بولے. ہاں اللہ کی بڑائی کو بولے. حدیث میں آتا ہے سب سے افضل دن اللہ کے ہاں, سب سے افضل دن اللہ کے ہاں ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. یہ جو دن چل رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں سب سے افضل دن ہے پورے سال کے دنوں میں سے. اور حدیث میں آتا ہے ان 10 دنوں کے اعمال, ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو پورے سال کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں. ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کے ہاں پورے سال کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں. پھر آپ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا ان 10 دنوں میں کثرت کرو. کس کی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بچے تسبیح کریں, آپ کی بچیاں تسبیح کریں,
बहुएं तस्बीह करें, बेटा बेटी तस्बीह करें, घर का हर फर्द तस्बीह करे। ये दिन बहुत कीमती दिन। आपने फरमाया एक दिन का रोज़ा, ये ज़िलहिज्जा के जो दिन चल रहे हैं, एक दिन का जो रोज़ा है वो 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब है। और 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा यानी कल का रोज़ा ये क्या है? 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कितने साल के? 2 साल के गुनाह माफ़, एक रोज़ा रखें। और इन दिनों में से जो रातें चल रही हैं, एक एक रात की इबादत शब कदर की इबादत के बराबर सवाब है। शब कदर की इबादत के बराबर सवाब है। बड़ी अल्लाह ने 10 रातों की कसम खाई कुरान में, वल फजरी वलयालिन अशर, 10 रातों की कसम। वो 10 रातें कौन सी हैं? ये ज़िलहिज्जा की रातें। इन रातों की कसम खाई अल्लाह ने। जिन रातों की कसम अल्लाह खाए वो रातें कितनी अज़मत वाली होंगी और कितनी शान वाली होंगी। इसलिए ये दिन, ये रातें, ये बाज़ारों में फिरने की नहीं हैं, ये बाज़ारों में फिरने की नहीं हैं, ये सैर सपाटों की नहीं हैं, ये चीज़ें ख़रीदने की नहीं हैं, ये दुनिया की बातें करने की नहीं हैं, ये फजूल कामों की नहीं हैं। ये बहुत कीमती दिन, ये बहुत कीमती रातें, इसको कीमती बनाएं, इसको कीमती बनाएं। हाँ, खूब अल्लाह का ज़िक्र करें। फिर आज का दिन जो है ना, जुम्मे का दिन, और आज उधर अरफे का दिन, 2 चीज़ें जमा हुई हुई हैं। आज का दिन बहुत कीमती है। ये दुआ का दिन है, ये दुआ का दिन है। अरफा वहाँ हो रहा है ना, और यहाँ जुम्मा भी है। जुम्मा भी हो गया, अरफा भी आ गया, तो कीमती दिन है, दुआओं का दिन, अल्लाह से मांगने का दिन। अल्लाह के नबी ने अराफात के मैदान में ज़ोहर असर पड़ी इकट्ठी, ज़ोहर के वक्त में, और फिर आपने दुआ मांगनी शुरू की। ऊँटनी पर सवार हैं और आप दुआ मांग रहे हैं। तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे की दुआ है अल्लाह के नबी की। हाँ, मगरिब तक अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह के नबी ने मांगा। अल्लाह से मांगें, हम अल्लाह के मोहताज हैं। हम सब किसके मोहताज हैं भाई? हम अल्लाह के थोड़े मोहताज हैं कि ज़्यादा मोहताज हैं? ज़्यादा मोहताज हैं कि बहुत ज़्यादा मोहताज हैं? बहुत ज़्यादा मोहताज हैं कि बेहद ज़्यादा मोहताज हैं? अल्लाह से मांगें। एक अल्लाह की ज़ात है जिससे मांगो तो खुश होता है, ना मांगो तो नाराज़ होता है। लोगों से मांगो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह से मांगें, अल्लाह खुश होते हैं। और एक हदीस में आता है, अल्लाह को हया आती है इस बात से कि कोई आदमी अल्लाह के सामने हाथ फैलाए और अल्लाह खाली हाथ ही वापस कर दे उसको, अल्लाह खाली हाथ वापस कर दे, अल्लाह को हया आती है। अच्छा, अब वो दुआ जो कबूल होगी कैसे होगी हमें नहीं पता। जो मांगा वही मिले, अब मिले, साल बाद मिले, या उस दुआ की बरकत से कोई मुसीबत टल जाएगी। ऐसे लगेगा दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि उस दुआ की बरकत से मुसीबत से बचा है। हदीस में आता है एक मुसीबत आसमान से बंदे की तरफ चल पड़ती है, इधर से ये दुआ मांगता है, इसकी दुआ ज़मीन से आसमान की तरफ चल पड़ती है। ये जाने वाली दुआ आने वाली मुसीबत को टाल देती है। वो समझता है दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि उस दुआ की बरकत से मुसीबत से बचा है। और बाज़ दफ़ा क्या होगा, वो जो उसने मांगा है ना अल्लाह से, इसके लिए बेहतर नहीं है, इसे पता नहीं है, तो अल्लाह इसकी दुआ को आखिरत में जमा कर लेगा, आखिरत में इसको बदला मिलेगा। वो कहेगा भाई ये कौन से बदला है, मैंने तो ऐसे अमाल कोई नहीं किए। तो उसे जवाब मिलेगा वो जो दुनिया में दुआएं मांगी थी ना और कबूल नहीं हुई थी, ये उसका बदला है। तो वहाँ तमन्ना करेगा काश दुनिया में कोई दुआ भी कबूल ना होती। तो भाई अल्लाह से मांगें, हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह से मांगें, अल्लाह खुश होते हैं। लंबे मांगें, आधा घंटा मांगें, 20 मिनट मांगें, 2 घंटे मांगें, 2 घंटे मांगें, अल्लाह से मांगे। हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया दुआ में इसरार करो, दुआ में इसरार करो। या ज़ल जलाली वल इकराम, 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 या ज़ल जलाली वल इकराम। कहो 50 दफ़ा, कहो 100 दफ़ा, अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होगी। आज हम दुआ मांगते हैं 2 मिनट की, वो गए 2 मिनट की दुआ वो गए,
اور دعا بھی ایسی جیسے اللہ کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ یوں کر دے وہ کر دے، وہ گئے. اور دعا تضرع کا نام، دعا زاری کا نام، دعا گڑ گڑانے کا نام، دعا اللہ کے سامنے رونے کا نام. اور حدیث میں آتا ہے رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ اور اللہ کی تعریف کرو. دعا میں کیا کرو؟ اللہ کی کہ اللہ تو ایسا ہے، اے اللہ تو ایسا ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اے اللہ تو اول ہے، تیرے پہلے کچھ نہ تھا، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو خالق ہے. اللہ کی صفات بولو. ایک صحابی دعا مانگ رہے، بڑی عجیب بات، ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، انہیں نہیں پتہ ہے، وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر یعلم مساقیل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما ازلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار ولا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعری ولا جبل ما فی وعری. وہ لگے میں دعا مانگنے اور اللہ کی تعریف کی ہے بڑی زبردست. ہے وہ ذات جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ہے وہ ذات جس کو کوئی بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا، ہے وہ ذات جس تک کسی کا وہم و گمان پہنچ نہیں سکتا، ہے وہ ذات جسے کسی قسم کا ڈر کوئی نہیں، ہے وہ ذات جس میں کسی قسم کا تغیر کوئی نہیں، ہے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن کو بھی جانے، ہے وہ ذات جو درختوں کے پتوں کو بھی جانے، ہے وہ ذات جو بارش کے قطروں کو بھی جانے، ہے وہ ذات جو سمندر کی تہ میں کیا اس کو بھی جانے، اور ہے وہ ذات جو ساتوں آسمان میں کیا ہے اس کے علم میں، ساتوں زمین میں کیا ہے اس کے علم میں، جس پر سورج چڑھتا ہے وہ بھی اس کے علم میں، جس پر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے وہ بھی اس کے علم میں، غاروں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ بھی اس کے علم میں. وہ لگے میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. جب وہ دعا سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی نے بلایا، سونا سونا سونا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اللہ کے نبی نے ہدیے میں دیا کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے بھائی. سونا سونا ہدیے میں دیا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے یہ ہدیہ کیوں دیا تمہیں؟ انہوں نے کہا جی میری آپ سے رشتہ داری ہے نا، اور میں رشتہ داری تو ہے لیکن آج جو میں نے تمہیں ہدیہ دیا ہے نا یہ اللہ کی خوبصورت تعریف کرنے پر دیا ہے، یہ اللہ کی خوبصورت تعریف کرنے پر دیا ہے. اور میرے بھائیو سارے مسئلوں کا حل اللہ سے مانگیں، ملک کے مسائل کا حل اللہ سے مانگیں، عوام کے مسئلوں کا حل اللہ سے مانگیں، حکمرانوں کے مسائل کا حل اللہ سے مانگیں، غریبوں کے مسئلوں کا حل اللہ سے مانگیں، مالداروں کے مسئلوں کا حل اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں. اللہ ہماری مدد کرے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج جگہ جگہ رونا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں. بس تبصرے ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، ایک دوسرے پہ لان تان ہے، بڑے مارنی ہے. اور اس سے کیا ہوگا بھائی؟ حالات خراب ہیں تو حالات ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو بھائی. حالات ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ٹھیک کر سکتا ہے؟ تو رجوع کس کی طرف کرو؟ کس سے مانگو؟ کس کے سامنے رو؟ کس کے سامنے گڑ گڑاؤ؟ ہاں حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں. اللہ کے نبی نے سارے مسئلوں کا حل بتایا. ایک حدیث کا جز ہے، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین پر آ جاؤ، اللہ مسئلے حل کر دے گا. مسئلے خراب ہو، حالات بڑے خراب ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں. او بھائی ایک آدمی کسی گھر گیا چائے پینے کے لیے نا، اس نے چائے پہ بلایا. اب جیسے ہی بیٹھے نا چائے پہ کہتا جی حالات بڑے خراب ہے. کیا کہتا ہے؟ حالات بڑے خراب ہے. وہ صاحب خانہ نے کیا تم نے کیے؟ حالات تم نے خراب کیے؟ کہتا نہیں. کہتا تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ کہتا نہیں. کہتا پھر چائے پیو. پھر کیا کرو؟ او بھئی حالات خراب ہیں تو کیا کرو؟ باتیں کرنے، تبصرے کرنے، غیبتیں کرنی، چغلیاں کرنی، ایک دوسرے کو گالیاں دینی، لان تان کرنا، بڑے مارنی. نہیں، حالات خراب ہیں تو کیا کرو؟ اللہ نے مسئلے کا حل بتایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وہ سارے مسئلوں کا حل اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو، جزا فضا نہ کرو، شور شرابے نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، گالیاں مت دو، صبر کرو اور نماز پڑھو. اور نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. اللہ مسئلے حل کرے گا، اللہ پریشانیاں دور کرے گا.